اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے اس رات میں؟ نزول رحمت. تیسرا کام فیضان بخشش. اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اس کو آپ حدیث رسول سے سمجھتے چلیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی جب شعبان کی 15ویں شب آیا کرے تو رات کو عبادت کیا کرو، اور جب دن آیا کرے تو دن میں روزہ رکھا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں حکمت کیا؟ حکمت پوشیدہ ہے. بے شک آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر، لیکن اس میں کچھ اپنا بھی تو کچھ بھلا ہونا چاہیے نا. اپنا کیا بھلا ہوگا بھائی؟ آدمی اپنا پروفٹ پہلے دیکھتا ہے کہ نہیں؟ میں روزہ رکھوں گا تو کیوں؟ میں پوری رات جاگوں تو کیوں؟ اپنا پروفٹ کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہ نقصان ہو نہ نفع ہو، ایسا نہیں. اللہ کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ بندے مومن کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، روزہ رکھتے ہیں تو اللہ نے ہمارا فائدہ ہے. وہ تو کسی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں. لم یلد ولم یولد اللہ الصمد. وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. ارے ہم عبادت کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دی. تو اپنا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سنو، اللہ تعالیٰ اس شب برات میں آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہے جو ہماری نظروں میں رہتا ہے، جب ہم اوپر نگاہ دیکھتے، اس آسمان پر، یعنی آسمان دنیا کہا جاتا ہے اس کو، جو دنیا کی طرف ہے، جس کو دنیا والے دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آسمان پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آسمان پر اس کی خصوصی رحمت یا اپنی خصوصی جلووں کے ساتھ وہ جلوہ فرما ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ جانے. تو تجلی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہاں؟ آسمان دنیا پر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے. پہلے تو رب کی رحمت، رب اپنی جلووں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمانی دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اس کی رحمتوں کا خاص. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ارے جب کوئی بڑا آدمی، بڑا سیٹ کسی آبادی میں جاتا ہے، سخی ہو، تو آبادی والی کو ایسے خالی جا کے آ جاتا ہے، اعلان کر دیا آج فلاں سیٹ آیا، جس کو جو لینا ہو لو، ہے نا؟ آج تمہاری آبادی میں فلاں شخص آیا ہے. کوئی بڑا عالم آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں ایک بہت بڑے عالم صاحب آیا، پوچھو جس کو مسئلہ پوچھنا ہے، لوٹو جس کو دین لوٹنا ہے. اللہ اکبر. آسمان دنیا پر اللہ نے تجلی یہ رحمت کا نزول فرمایا. اور اس کے بعد اب رب کی طرف سے آواز آتی ہے، الا اے غفلت میں پڑے سونے والو، آج تو میں خود آیا ہوں تمہاری خیریت کے لیے. میں آج میری رحمتوں کا نزول آسمان دنیا پر ہے. اے الا بمستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے؟ الا من مبتلا فعافی، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے؟ الا من مبتلا فعافی، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے روزی دی جائے؟ ہے کوئی سائل جس کے دامن مراد کو بھرا جائے؟ مانگو کیا مانگتے ہو، آج رب کی رحمت آواز دے رہی ہے. تو گویا نزول رحمت کا نزول، اللہ اپنے آسمان دنیا پر نزول رحمت کی جو ہے تجلی فرماتا ہے. اور اس کے بعد ہوتا بخشش. مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، تمہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میری باری تھی. حضور کی چند بیویاں تھیں، تو حضور نے باری مقرر کر دی تھی. ایک دن حضرت عائشہ کی، تو ایک دن فلاں کی، تو ایک دن فلاں کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ میری باری کی رات تھی. میں رات میں اٹھی تو میں نے دیکھا حضور میرے بستر پر نہیں. جب میں سوئی تھی تو حضور میرے بستر پر تھے، لیکن جب میں اٹھی تو حضور بستر پر نہیں. میں نے آس پاس میں دیکھا کہ حضور کہیں ادھر ادھر کہیں ضرورت کے لیے تو نہیں تشریف لے گئے، ادھر بھی نہیں. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی. کہاں پہنچی؟ جنت البقیع میں. جب جنت البقیع میں پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کی بخشش کی دعائیں فرما رہے ہیں. دنیا سناٹے میں رات کی نیند کے مزے لے رہی ہے.
اور مرسلین رسولوں کا امام، کائنات کا امام، کائنات کا آقا، اللہ کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی اللہ کے بعد، وہ دنیا کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ فارغ ہوئے عائشہ کو دیکھا، عائشہ کیا تم کو ایسا لگا کہ میں تمہاری باری میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ عرض کرتی نہیں یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ کہا نہیں عائشہ، پتہ ہے تمہیں آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ کہاں کہ عائشہ جانتی کہ آج اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ میرے گنہگار امتیوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ بنو کلب یہ عرب کا قبیلہ تھا جس میں سارے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے میں پلتی تھی۔ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ میرے گناہگار امتیوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بے شک آج تمہاری باری تھی، مگر سوچا کہ آج امت کی بخشش کی بھی باری ہے، تو میں تمہاری باری کو قربان کر دوں اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کروں، اس لیے میں حاضر آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث رسول ہے، حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، میں اٹھی تو حضور نہیں تھے، لیکن میں نے جب دیکھا کہ حضور سجدے میں سر رکھے دعا حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے، کوئی حرکت نہیں، نہ کوئی آواز، نہ کوئی کسی طرح کی حرکت نہیں، آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے۔ بہت دیر ہو گئی مجھے انتظار کرتے کرتے کہ حضور کچھ آواز نکالے، کچھ تسبیح کی، کچھ دعا کی، کچھ رونے کی، مگر جسم بالکل ایک دم بغیر کسی حرکت کی۔ کافی دیر کے بعد مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ حضور سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں۔ تو میں نے حضور کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا تاکہ میں دیکھوں کہ حضور مطلب کوئی حرکت نہیں، جسم میں نہ کسی طرح کی سانس کی آواز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب میں نے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا تو حضور حرکت میں آئے، فارغ ہوئے اور کہا عائشہ کیا تمہیں لگا کہ تمہاری باری پہ اللہ کے رسول ناانصافی کریں گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ اتنی دیر سے سجدے میں تھے، نہ کوئی آواز تھی نہ کچھ تھی، میں ڈرنے لگی کہیں حضور سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے۔ تو آپ فرماتے عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ کہ ایک تو ہوتا ہے جلال کے ساتھ متوجہ ہونا، ایک ہوتا ہے ابھی کبھی مالک جلال میں ہوتا ہے، جب مالک جلال میں ہوتا ہے تو پھر نوکروں سے مینیجر کہہ دیتا آج کچھ خاموش رہنا، کچھ بولنا نہیں۔ آج مالک بہت جلال میں ہے، کسی نے کچھ بھی اگر گڑبڑ کر دی نا، یاد رکھنا خیریت نہیں ہے۔ اور جس دن مالک خوش ہوتا ہے تو مینیجر کہتا آج صاحب بہت خوش ہے، آج مانگ لو جو مانگنے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عائشہ سنو، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اپنے کرم اور رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بندوں مانگو، تمہاری ہر جائز دنیا اور آخرت کے تعلق سے ہر جائز تمنا پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہی چلا کہ یہ رات نزول رحمت اور فیضان بخشش کی رات ہے۔